جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے، آسمان پر سورج چمکانے والا، زمین پر کائنات کے اندر انگوری کو اگانے والا، آسمان سے بارش کو برسانے والا، کائنات میں انسان بسانے والا، وہیں ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ حضرات، پچھلے جمعہ میں ہم نے مسلمان حقیقی کس طرح بنتا ہے اس کے تقاضے پڑھے تھے، سنے تھے کہ کافر سے بندہ مسلمان ہوتا ہے تو تین چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک چیز یہ کہ اپنی خواہشات کو سامنے دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کے بت کو توڑنا پڑتا ہے۔ دوسری بات کہ اپنے خاندان کو دیکھتا ہے، اس کے رسم و رواج کو دیکھتا ہے، کلمہ پڑھ کر وہ سارے رسم و رواج کو توڑنا پڑتا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں ایسے افراد نظر آتے ہیں جو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اس کو بھی ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونا پڑتا ہے، تب انسان حقیقت میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو بھی پیش آتی ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں پیش آ جائیں، جس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے مقابل میں اس کی خواہشات نفس آ جائے، اس کے مقابلے میں خاندان کے رسم و رواج آ جائیں، اور اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں ایسے افراد آ جائیں جو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اور انسان ان تینوں چیزوں کے پیچھے لگ جائے، حقیقت میں وہ انسان پھر مسلمان نہیں ہوتا، منافق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا دیا، اور 18واں پارہ ہے، سورۃ نور ہے، لقد انزلنا آیات مبینات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کو نازل کر دیا ہے حق اور باطل کے اندر خوب وضاحت کرنے کے لیے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم عطا کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا پیارا اور خاص رستہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے حق میں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے خوب آیات کو وضاحت کر دیا، اور فرمایا کہ ہر ایک آیت کو خوب واضح کر کے میرے پاک نبی نے بتا دیا ہے۔ اب لوگوں، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ نے اس پر عمل کر کے اپنی ذریعہ آخرت کو بنا لینا ہے۔ نفاق کی پہلی علامت جب انسان مسلمان ہونے کے بعد اس کو درپیش ہوتی ہے، وہ انسان کے اپنے خواہشات ہیں، انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کے لیے اس کے اپنے دل کے اندر جو بت پالا ہوا ہے وہی آن کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کام کرو گے نقصان ہو جائے گا، یہ کام کرو گے فلاں کام اور فلاں لوگ بچھڑ جائیں گے، یہ کام کرو گے۔ فرمایا کہ اللہ کا رسول تو یہ کہتا ہے، لیکن
لیکن میرا دل نہیں مانتا. لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اپنی طرف سے بات کو ایڈ کر لینا, اپنی طرف سے دین اسلام کے شریعت کے اندر قانون کو نافذ کر لینا, یہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پرے کر کے اپنی من کی رائے کے اندر داخل ہو جانا اور اپنی بات کے اوپر عمل کر لینا, لوگوں کی ڈیمانڈ پر پورا اتر جانا. فرمایا کہ یہی انسان کے اندر نفاق ہوتا ہے, منافق انسان بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یا ایھا الناس, اے لوگو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب پورے کے پورے داخل کس اعتبار سے ہونا ہے؟ میرے من کے مطابق اسلام آئے تو میں مان لوں اور میرے من کے مطابق اسلام نہ آئے میں نہ مانوں. یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ سورۃ النور ہے اور اسی بات کا اعلان ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کی بات آتی ہے ایک فریق الگ ہو جاتا ہے, ایک جماعت الگ ہو جاتی ہے, اپنی طرف سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین, فرمایا کہ لوگوں سن لو یہ لوگ ایمان والے کوئی نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ لوگوں آؤ اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں, اللہ کے قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں, رسول اللہ کی بات سے فیصلہ کرواتے ہیں, پھر اس سے اعراض کر جاتے ہیں, اس سے کنارہ کشی کر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ حد مقرر کر دینی ہے, میں اس حد کو نہیں مانتا, اگر میں حد کو مانوں میرے جسم کو نقصان ہوگا, اگر میں حد کو مانوں میرے مال کو نقصان ہوگا. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے افراد ہیں, یہ افراد کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے نہیں بلکہ آقا کی بات کو, آقا کے کام کو, آقا کی ذات کو بس مان لو, بات کو نہ مانو. فرمایا کہ ایک فریق ایسا ہے وہ آقا کی بات کو نہیں مانتا, اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا. ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اگر اپنی طرف اپنے مفاد کی بات آ جائے اس پر عمل کر لیتے ہیں, اگر اپنے مفاد کے لیے اسلام نے بات کہی اس پر عمل کر لیتے ہیں, اگر اپنے مفاد کے لیے اسلام نہیں بولتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی کہ من مانی کا دین اپناتے ہیں. دین دل کو اچھا لگا تو مان لیا, دین اگر دل کو اچھا نہ لگا تو نہ مانا. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اندر کامل ایمان نہیں ہے. کامل ایمان تو اس کو کہتے ہیں اگر اچھی بات دل کو لگے تب بھی مانو, اگر اچھی نہ لگے تب بھی مانو. قالوا سمعنا واطعنا, اللہ کے رسول کی بات کو سن کر, اللہ کے قرآن کی بات کو سن کر پھر اطاعت کے اندر آ جاؤ. اپنی دل کی بات کو چھوڑ کر, اپنے نفس کے بت کو توڑ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر پورا اتر جاؤ. حضرات پھر دوسری بات یہ کہ انسان کے آباء و اجداد کے رسم و رواج حائل ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق. کوئی کہتا ہے میرے باپ دادا نے اس نہر کے اندر 5 من پنجیری کو ڈال کر فروخت کر دیا اور اس کو پانی کی نظر بہا دیا ہے, میرا باپ ہر سال یہ عمل کرتا رہا, میرے باپ دادا سے یہ بات چلتی آ رہی ہے, وہ ہر سال اس پر جا کر یہ دربار پر جا کر فلاں جگہ پہ جا کر یہ دیگوں کو چڑھا دیا کرتے ہیں. فرمایا کہ مجھے پتا کو نہیں, میرے باپ نے یہ وصیت کی ہے. فرمایا کہ اللہ کے رستے پر دینا ہے تو اللہ کے نام پر دینا ہے, اللہ کی مخلوق کو کھلانا ہے تو اللہ کے نام پر کھلانا ہے, یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ کے نام پر. آپ نے بھی جو کھانا ہے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر کھانا ہے, اپنی ذات کے لیے بھی اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. لوگوں یہ نہیں کہ میں مسجد میں آ گیا تو مومن بن گیا, میں مسجد میں آ گیا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی, میں مسجد میں آ گیا تو نمازی بن گیا, میں مسجد میں
آ گیا میرے سر پر ٹوپی آ گئی، میں مسجد میں آ گیا میرے سر پر امامہ آ گیا، میں مسجد میں آ گیا میں حاجی بھی بن گیا، میں مسجد میں آ گیا میں نمازی بھی بن گیا، اگر میں مسجد سے باہر جاتا ہوں میری شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے ہو جائے، اگر میں مسجد سے باہر جاتا ہوں میری زبان پر بھی دغا بازی شروع ہو جائے، اگر میں مسجد سے باہر جاتا ہوں اپنی زبان کے ساتھ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دوں، کہاں کی مسلمانی ہے؟ میں مسجد سے باہر جاتا ہوں میرے ہاتھ بھی فراڈ کرنا شروع کر دے، میں مسجد سے باہر جاتا ہوں یہ قدم بھی برائی کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ کیا اسلام مسلمانوں کو مسجد تک پیغام دیتا ہے؟ کیا اسلام کے رسم اور کیا اسلام کی شریعت، اسلام کے قانون، اسلام کا حکم کیا دربار اور اسی طرح باہر کے معاملات کے لیے نہیں ہے، تیرے کاروبار کے لیے نہیں ہے؟ ہر معاملات کے اندر اللہ کا رسول رہنمائی کرنے والا ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا کی ذات نمونہ ہمارے لیے، بہترین نمونہ ہمارے لیے کہ ساری زندگی کے معاملات کے اندر ہے۔ اگر بچپن کی زندگی کو دیکھیں تو آقا سے رہنمائی ملتی ہے، اگر جوانی کو دیکھیں آقا سے رہنمائی ملتی ہے، اگر کاروبار میں جائیں آقا سے رہنمائی ملتی ہے، اگر ازواجی زندگی میں جاتے آقا کی رہنمائی ملتی ہے، اگر انسان ماں باپ تک پہنچتا ہے اولاد کی تربیت کے لیے آقا سے رہنمائی ملتی ہے، مسجد میں آنے میں آقا کی رہنمائی ملتی ہے، بازار میں جانے میں آقا کی رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اولاد کے اندر وراثت تقسیم کرنی ہے اللہ کا قرآن رہنمائی کرتا ہے، کسی کے دروازے پر جانا ہے دستک دینی ہے تو قرآن رہنمائی کرتا ہے، کسی سے بات کرنی ہے گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے قرآن و سنت رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں آ جائیں نمازی بن جائیں، مسجد سے باہر جائیں تو دنیا دار بن جاؤ، لیکن فرمایا کہ لوگوں دنیا میں بھی جاؤ تو آپ کے اندر اسلام کی شکل نظر آنی چاہیے۔ جب دنیا کے اندر جاؤ تو پتا چلے یہ بندہ نمازی ہے، تجھ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، تجھ کو دیکھ کر لوگوں کو نماز پڑھنا یاد آ جائے، تجھ کو دیکھ کر قرآن پڑھنا یاد آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی مسلمان۔ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو جب انسان توڑتا ہے حقیقت میں وہ انسان مسلمان کامل بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان یہ کہے کہ میرے باپ دادا نے یہ فلاں فلاں جگہ جا کر یہ اعمال کیے ہیں، یہ اعمال کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن میرے ماں باپ میرے آباء و اجداد یہ جب ہم ہندوستان میں تھے تب بھی وہ کرتے آئے، لیکن جب پاکستان میں ہجرت کر کے آئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو یہی حکم دے جاتے ہیں۔ لوگوں یہ بھی دیکھو نا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کی اب ماننی ہے، اللہ کے فرمان کی اب ماننی ہے۔ فرمایا کہ بڑے لوگ ایسے ہیں دیگر اعمال کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھنے والا انسان، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں اپنے رسم و رواج کو لے آتا ہے۔ قاری صاحب پوری زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، 2-4 دن یہ ڈھول ڈھمکا کر لینے سے انسان کیا ذرا خوشی منانی ہے؟ اللہ کا رسول تو کہتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان تو یہ کہتا ہے آپ ڈھول ڈھمکا نہ کرو، رسم و رواج یہ کر کے یہ مہندی شہندیاں کر کے یہ پیسے اڑا کر اپنے مال کو ضائع نہ کرو۔ قاری صاحب 2-4 دن کی بات ہے، یہ 2-4 دن گانے لگا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں اللہ کا رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا رسول کا یہ فرمان ہے اگر آپ نے بات ماننی ہے، یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں آؤ اسلام کے اندر تو مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر آنا ہے اپنی ساری زندگی کو دے کر داخل ہو جاؤ۔ اگر شادی بیاہ کا موقع ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کے قرآن سے رہنمائی لو، اگر شادی بیاہ کا موقع ہے وہاں سے بھی اللہ کے رسول کے تابع داری کرتے ہوئے وہ دن گزارو۔ یہ نہ ہو کہ انسان دنیا کو دکھانے کے لیے بڑے پیسے بھی اڑاتا پھرے، اللہ کا دیا ہوا مال کی رزق کی توہین کرتا رہے۔ اگر تیرے شادی کے اندر غریب لوگ آ جائے تو دروازے پر منع کر دیتا ہے، میرے اس ولیمے کے اندر غریب لوگ نہ آئے، کوئی کپڑے گندے پہن کر آ جائے، فرمایا نہ کوئی آئے، میرے دربار اور میری شادی حال کے
کے اندر میں نے جس کو دعوت دی ہے، جن کے پاس شادی کارڈ ہے، صرف وہی آئے، غریب نہ آئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدترین وہ ولیمہ ہے کہ جس کے اندر غریب لوگ نہیں آتے، لوگ امیروں کو دعوت دے لیتے ہیں، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو دعوت دے لیتے ہیں، محلے کے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، پھر بعد میں جو بچا کچا سامان ہے، جو کھانا پینا ہے، جو نان کٹے ہوئے ہیں، جو سالن پلیٹوں میں بچا ہوا ہے، ان کو پھر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے مکہ سے آنے والے، مدینہ کو جانے والے، ان کے پاس بھی بھوک تھی، ان کے پاس بھی پیاس تھی، ان کے پاس بھی ساز و سامان کم تھا، لیکن آقا کا فرمان دیکھا کہ مواخات کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا کہ میرے بھائی میرے پاس 1000 درہم ہے، 500 تیرے، 500 میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ میرا ایک تیرا ہے۔ آقا تو اتنا پیار کرنے والے، انما المؤمنون اخوہ کا درس دینے والے، لوگوں زمانے میں پھرنے والا ہر ایک انسان، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے۔ جو تیرے شادی حال کے اندر آیا اس کو بھی بھوک لگتی ہے، جو شادی حال کے باہر بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں کٹورا پکڑے ہوئے، وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی کوئی نان دینے والا ہو، مجھے بھی کوئی روٹی دینے والا ہو، مجھے بھی کوئی سالن دینے والا ہو۔ آپ تو خود پلاؤ کھا لیتے ہو، اس کو کون پوچھنے والا؟ فرمایا کہ اس کو بھی اچھے کپڑے دے لو، اس کو بھی اپنے شادی حال کے اندر بلا لو۔ فرمایا کہ انسان اپنی میں کو مکا لے، جب انسان میں کو مکا لیتا ہے پھر انسان کو سارے افراد اپنے جیسے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد انزلنا آیات مبینات، یہ اللہ کا قرآن خوب واضح بیان ہو چکا ہے، حق باطل بالکل نکھرا ہوا انسان کے سامنے آ چکا ہے۔ اب لوگوں حق کی پیروی کرنی ہے، باطل کی طرف نہیں جانا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں افی قلوبہم مرض، میں اپنی جب مانوں گا، اللہ کہتا ہے ان کو کیا ہو گیا، ان کے دل کے اندر کیا بیماری آ گئی ہے، جو بات سنتے ہیں وہ مانتے نہیں، جو دل کو اچھی لگتی ہے اسی پر عمل کر لیتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل کے اندر بیماری ہے؟ امیر تابو، یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان یخافوا ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے مال کو چھین لے گا، اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے حق تلفی کر لے گا، اللہ اور اللہ کا رسول عدل انصاف نہ کرے گا۔ فرمایا کہ اس بات سے ڈرتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ لوگوں پھر سن لو، تم میں سے مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ اور اللہ کا رسول بلاتا ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے، اپنے فیصلے کو ختم کر کے، اپنے فیصلے کو توڑ کر پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کی رسول پر ایمان لے کر آئے اور ان کی بات بھی مانیں گے۔ فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں اللہ کے ہاں مقرب بندے، یہی لوگ ہیں اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ فرمایا کہ جب اللہ کا رسول کا حکم آ گیا جاؤ اعلان کر دو، مدینہ کے اندر اعلان کر دو کہ اب شراب حرام ہو چکی ہے، جب لوگوں نے یہ اعلان سنے، مدینہ کی وادی کے اندر اعلان ہوا، لوگوں اللہ کیا فرمان آ چکا ہے، اب شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ شراب عرب کے اندر کتنی پی جاتی تھی، ہر کوئی پینے والا تھا، بچہ ہے تو شراب پیتا تھا، جوان ہے تو شراب پیتا تھا، بوڑھا ہے تو شراب پیتا تھا، مرد ہے تو شراب پیتا تھا، عورت تھی تو شراب پیتی تھی، یعنی کہ ہر کوئی شراب پر لگا ہوا تھا۔ جب اللہ کا فرمان آ گیا لوگوں شراب کو حرام کر دیا ہے، پھر زمانے اور تاریخ نے دیکھا ہے، حدیث کے اندر یہ بات موجود
موجود ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے مٹکوں کو توڑ دیا اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کو بہا دیا. اس طرح شراب کو بہایا گیا جس طرح آسمان سے بارش ہوئی ہے, بارش کا پانی زمینوں کے اندر, بارش کا پانی گلیوں کے اندر جس طرح بہ جاتا ہے, اس طرح شراب کو بہایا گیا. اگر جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا شراب والا, اس نے منہ تک نہیں لے کر گیا. اگر جس کے منہ کے اندر شراب کا گھونٹ تھا, اس نے حلق کے نیچے نہیں اتارا. اس کو کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا. آقا کا فرمان آ گیا, اطاعت کر کے دکھا دی, اپنے مٹکوں کو توڑ دیا, اپنی شراب کو ختم کر دیا, اس پیالے کو بھی توڑ دیا. فرمایا کہ اب اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے, اب میرا حق کیا بنتا ہے, اب میں شراب پیوں. فرمایا کہ لوگوں نے اقرار جرم بھی کیا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہمیں کون دیکھنے والا ہے, میں تو بند کمرے میں ہوں, میرے آباؤ اجداد میں کوئی نہیں دیکھا, میرے بہن بھائیوں نے بھی کوئی نہیں دیکھا. اب وہاں کون سی پولیس تھی, وہاں کسی نے 15 پر کال بھی نہیں کی, پھر بھی لوگ آئے. فرمایا کہ آقا میں نے جرم کیا ہے, میں نے زنا کیا ہے, آقا مجھے پاک کر دیجئے گا. اب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں, اتنی سخت سزا ہے, لیکن وہ پاک ہونے کے لیے آ جاتا ہے, لیکن وہ پاک ہونے کے لیے آ جاتی ہے. فرمایا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, گواہ کوئی بھی نہیں ہے, خود اقرار جرم کرتے ہیں. فرمایا کہ آقا مجھے پاک کر دیجئے, اللہ کے دربار میں میں پاک ہو کر جانا چاہتی ہوں, اللہ کے دربار میں میں گناہگار بن کر نہیں جانا چاہتا, آقا مجھے پاک کر دیجئے. آقا نے اپنے چہرے مبارک کو اس طرف پھیر دیا, یہ بندہ اس طرف آ گیا, آقا مجھے پاک کر دیجئے, میں گناہ زنا کر کے آ گیا ہوں. آقا نے اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیا, آقا مجھے پاک کر دیجئے, اللہ کے دربار میں میں گناہگار بن کر نہیں جانا چاہتا. فرمایا کہ سامنے ایک بندہ سامنے کی طرف آگے, آقا مجھے پاک کر دیجئے, اللہ کے دربار میں میں گناہگار بن کے نہیں جانا چاہتا. آقا فرماتے ہیں تو نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے جرم کیا ہے, میں نے زنا کیا ہے, آقا مجھے پاک کر دیجئے. ان کے دل میں خوف خدا تھا, ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا, ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے, اگر دنیا کا عذاب لے لیا, اگر دنیا کی سزا لے لی, جہنم سے بچ جاؤں گا. حضرات آج ہم جرم بھی کرتے ہیں, اللہ کے سامنے بھی اقرار جرم نہیں کرتے. یا اللہ گناہ کر کے تیرے دربار میں آ گیا ہوں, یا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا, یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا, لیکن یا اللہ دیکھنے والا تو کوئی نہ تھا, تیری ذات دیکھنے والی تھی. یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اپنے آنسوؤں کو بہا کر اللہ سے انسان معافی مانگے, یا اللہ میں گناہگار بن کر تیرے دربار میں نہیں جانا چاہتا, مجھے پاک کر دے, مجھے صاف کر دے. جب انسان اللہ کو یہ کہتا ہے, اللہ پھر اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.